اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیجیٹل پلس ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان الیاس کریم حاضر خدمت ہے۔ اور جی ہاں ناظرین، ہماری آج کی مہمان شخصیت جن سے ہم بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں وہ ہیں حافظ حسین احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حافظ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ سیاسی سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، جہاں تک سیاسی سفر کا آغاز ہے تو میں پیدائی سیاسی خاندان میں ہوا ہوں۔ جی، میرے والد گرامی حضرت مولانا ارز محمد صاحب، اللہ ان کو مغفرت فرما دے، ہاں، بلوچستان کے ایک دینی، علمی، روحانی اور سیاسی شخصیت تھے، اور قیام پاکستان سے پہلے ہی یہاں پر جو خان عبدالصمد خان چغزئی تھے، عزیز قطب صاحب تھے مرحوم، اور ملک فیض محمد تھے، اور یہ تمام جتنے بھی ایک وطن پارٹی کے نام سے ان کی ایک تنظیم تھی، جماعت تھی، تو اس کے ساتھ تھے۔ اور پھر والد گرامی جو ہے وہ چونکہ یہاں ریاست قلات تھی، تو ریاست قلات میں دارالعوام کے نام سے ایک اسمبلی تھی۔ اس طرح ہمارا نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی ہوتی ہے، تو اسی طرح خان آف قلات میر احمد یار خان کے دور میں ایک دارالعوام تھی۔ اس دارالعوام میں 2 علماء ارکان تھے، ایک میرے والد گرامی مولانا ارز محمد اور دوسرا مولانا محمد عمر صاحب، جن کے بیٹے بعد میں ایم این اے بنی، ابھی فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت کرے، آیت اللہ درانی صاحب کے والد۔ تو یہ 2 شخصیات تھی جنہوں نے یہاں پر ریاست قلات میں قانون سازی میں بھرپور اسلامی نکات کو شامل کیا، اور جو جرگہ سسٹم تھا اس کو اسی اسلامی ڈھانچے میں ڈالا، اور پھر جو قاضی عدالتیں آج بھی بلوچستان میں موجود ہے، یہ ان کا تحفہ ہے، اور اس وقت انہوں نے قاضی مقرر کیے۔ اور ان کے ایک استاد تھے مولانا شمس الحق افغانی، وہ والد صاحب کو کہتے رہے کہ آپ وزیر معارف بنیں اور قانون کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ درویش صفت تھے میرے والد گرامی، تو انہوں نے پھر اپنے استاد مولانا شمس الحق صاحب جو دارالعلوم کے بہت بڑے عالم تھے ان کو بلوایا، اور وہ بلوچستان کے ریاست قلات کے وزیر معارف کئی سال تک رہے تھے، اور دیگر جو تمام تر قوانین تھے اس کی تدوین میں جو ہے اس کی تدوین میں انہوں نے بھرپور انداز میں حصہ لیا۔ تو میری پیدائش اسی جگہ ہوئی، اور یہ جو ادارہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ 1942 میں 40-42 میں والد صاحب نے قائم کی۔ اس سے پہلے انہوں نے مستنگ میں بھی ادارے بنائے دینی تعلیم کے لیے، کیونکہ دینی تعلیم اس وقت بالکل یہاں ناپید تھی، تو اس حوالے سے والد صاحب نے چونکہ یہ جو رسومات تھے یا سرداروں کے حوالے سے جو ظلم و ستم تھا اس کے خلاف آواز بھی بلند کی، تو وہی خان آف قلات دباؤ میں سرداروں کے آ کر انہوں نے 2 سال کے لیے والد صاحب کو ریاست بدر کیا، حق گوئی کے کہنے پر۔ تو پھر وہ تشریف لے گئے حج کے لیے، تو 2 سال وہاں رہ کر پھر واپس آئے، تو اس مدرسے کی بنیاد رکھی ادارے کی۔ تو میری پیدائش 51 کی ہے، 51 کے آخر میں 14 اگست کو میں پیدا ہوا ہوں۔ تو میں نے آنکھ جو کھولی ہے میری گٹی میں ہی جمعیت علماء اسلام سیاست، اور اس کے بعد تعلیم تھی، تعلیم کے بعد ہم نے جمعیت علماء اسلام میں تھے۔ پھر 73 میں جب میں فارغ ہوا تعلیم سے، تو مولانا مفتی محمود صاحب نے خود اپنے قلم سے اسلام آباد میں میری رکنیت کاٹی جمعیت علماء اسلام پاکستان کے حوالے سے، اور آج تک میں الحمدللہ اسی جماعت میں ہوں۔ جماعت کی وجہ سے ہمیں عزت بھی ملی، اور جماعت میں جو کچھ ہماری خدمات تھی وہ ہم نے پیش کی، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں ایک مولانا
محمد خان شیرانی صاحب کی طرف سے ایک بیان آ گیا، اس کے بعد پارٹی میں کچھ اختلافات نظر آئے اور رکنیت ختم کر دی گئی کچھ ساتھیوں کی، ان کے ساتھیوں کی، یہ وجہ کیا بنی؟ بیان میں نے دیا تھا، اور بیان یہ تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو ہے باقاعدہ طور پر تقریر فرمائی تھی کوئٹہ کا جو جلسہ تھا پی ڈی ایم کا، اس میں انہوں نے وہاں سے ویڈیو لنک پہ جو ہے تقریر فرمائی. اس تقریر میں ایک جملہ انہوں نے کہا کہ فوج کو اکسایا کہ وہ اٹھے اور جنرل باجوہ جو آرمی چیف ہیں قمر باجوہ، وہ اور جنرل فیض کے خلاف اور ان کے خلاف بغاوت کر. تو جلسے کے بعد جس طرح آپ تشریف لائیں، یا میڈیا کے کافی دوست آتے رہتے ہیں، وہ پہنچ گئے. کچھ ٹیلی فون پہ انہوں نے رابطہ کیا کہ یہ جو بیانیہ آج نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک پر کوئٹہ کے جلسے میں آپ کے شہر میں کی ہے، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کا بھی بیانیہ ہے؟ تو ظاہر ہے نہ وہ ہمارا بیانیہ تھا جے یو آئی کا اور نہ پی ڈی ایم کا تھا. تو میں نے صرف اتنی سی بات کی کہ یہ بیانیہ نواز شریف کی اپنی ذاتی رائے ہے، ہمارا جو فیصلہ ہے وہ جو کچھ لکھا گیا ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے سب نے دستخط کیے، اس میں یہ بات شامل ہے. تو اس کی پاداش میں انہوں نے مجھے نکالا. اس وقت تک شیرانی صاحب یا گل نصیب صاحب یا شجاع الملک صاحب انہوں نے نہ بات کی تھی نہ کوئی بیان دیا تھا، لیکن جب نکالا گیا تو چاروں کو نکالا گیا. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. نہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ میں نے اس حوالے سے یہ بات کی تھی کہ شیرانی صاحب کے ایک ویڈیو ہم نے دیکھی شیرانی صاحب کی، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی سلیکٹڈ ہیں سمجھ کے. تو یہ بات کی بات ہے، یہ اس کے بعد کی بات ہے. البتہ شیرانی صاحب کا جو مسئلہ تھا وہ شروع سے تھا، اور اس میں بنیادی ایک بات ہوئی تھی کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب سیکرٹری جنرل تھے تو اس وقت مولانا شیرانی نے کچھ باتیں اٹھائی تھی شورا کے اندر، مطلب لیبیا سے کوئی فنڈز ان کا مسئلہ تھا، کچھ عراق سے اس وقت معمر قذافی تھے اور صدام تھے، تو یہاں ایک سیکٹریٹ بنانے کے لیے انہوں نے کچھ فنڈ دیے تھے. تو اس کی جب حساب کتاب کی بات آ گئی تو اس وقت شیرانی صاحب نے اسٹینڈ لیا کہ جو سیکٹریٹ ہے وہ بنانے کے پیسے کا حساب دے دیں. تو اس وقت مولانا فضل الرحمان جنرل سیکرٹری تھے، تو اس میں کوئی تلخی ہو گئی. تو تلخی کی ابتدا وہاں سے ہوئی. پھر خیر جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے معاملہ رفع کیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس پہ معذرت کی، سارا مسئلہ دب گیا. 2013 میں جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جنرل سیکرٹری کی بجائے صدارت کی طرف رخ کیا، اور وہ چاہتے تھے کہ جے یو آئی کے صدر مجھے بنا دیا جائے، جبکہ پہلے کوئی بزرگ ہوا کرتے تھے، مفتی صاحب کے دور میں فاسی صاحب تھے، اس سے پہلے مولانا احمد علی صاحب تھے، پھر مولانا عبدالکریم بیر شریف صاحب بزرگ تھے، پیر تھے، وہ ہوئے، مولانا حامد میاں صاحب تھے، اور جنرل سیکرٹری کی سیٹ پر مفتی صاحب بھی رہے، مولانا فضل الرحمان بھی رہے. لیکن جب فضل الرحمان صاحب کو خود یا بعض لوگوں نے ان کو صدارت اور امارت پہ لانے کی بات کی تو ہمارے یہاں الیکشن ہوتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے رکنی سازی ہوتی ہے، اس کے بعد یونٹ کے ارکان ہوتے ہیں، پھر وہ ان کا انتخاب ہوتا ہے، پھر ضلع کا ہوتا ہے، پھر ضلع سے لوگ صوبے میں جاتے ہیں، صوبے سے مرکز میں جاتے ہیں، اور وہ جنرل کونسل جس کو ہم مجلس عمومی کہتے ہیں وہ پھر مرکزی سطح پہ انتخاب کرتا ہے. تو جنرل کونسل کا اجلاس 2013 میں جب پشاور میں منعقد ہوا تو وہاں پر جب الیکشن شروع ہوئے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام پیش کیا گیا صدارت کے لیے. بعض ساتھیوں نے مولانا محمد خان شیرانی کا بھی نام پیش کیا. تو جو ان کا نام پیش ہوا تو ظاہر ہے کہ بلوچستان کے بھی لوگ تھے، خیبر پختونخوا کے بھی لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کا تجربہ یا جس طرح ان کی اپنی سوچ تھی، تو اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے نا وہ الیکشن روک دیا. 3 دن تک ہمارا اجلاس معطل رہا، اور یہ ریکارڈ پر اور بعد پوری میڈیا میں یہ بات آئی، وہاں مختلف چینل اور اخبار نمائندے آئے، اخبارات میں بھی چھپا پشاور میں. تو مولانا صاحب اور ان کے رفقا کا اصرار تھا کہ شیرانی صاحب کا نام واپس لیا جائے.
اب جنہوں نے نام پیش کیا تھا وہ بھی مصر تھے کہ جی جمہوریت ہے، صحیح بات، جمہوری حوالے سے تو مولانا شیرانی صاحب لڑ سکتے ہیں، البتہ اگر جنرل کونسل میں ارکان اسے ووٹ نہیں دیں گے، جس کو دیں گے وہ کامیاب ہوگا، لیکن یہ مصر ہے۔ پھر مولانا ڈائریکٹ شیرانی صاحب کو پکڑا گیا کہ جی آپ اپنا نام واپس لے لیں، تو 3 دن تک یہ صورتحال جاری رہی۔ بالآخر مولانا شیرانی اور ان کے پیش کرنے والوں کو مجبور کر کے ان کا نام نکال دیا، واپس دلوا دیا گیا۔ تو ظاہر ہے پھر کوئی مقابلے پہ نہیں تھا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب بلا مقابلہ تو کتنے صدر منتخب ہوئے۔ صحیح